بلا کسی تمہید گزارش کروں گا آج کے لیکچر کے لیے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کو کہ وہ آئیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک زمین پارٹی کے تمام ذمہ داروں، تمام شعبہ جات کے تمام ذمہ داران، تمام کارکنان، تمام ہمارے سپورٹر، ہمدرد اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاک زمین پارٹی کا یہ ایک تربیتی اجتماع ہے، ہر سیکنڈ ویک کو، آلٹرنیٹ ویک کو یہ ہوتا ہے، ہفتے والا دن، اور الحمدللہ پچھلے 3 سالوں سے تقریباً یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور کووڈ-19 کی وجہ سے ہم چونکہ یہاں پر کارکنوں کا اجتماع کرتے تھے، وہ اجتماع نہیں ہو رہا اس طریقے سے، ہم نئی لوگوں کو جمع کر رہے، اس طرح سے ایک جگہ نہیں بٹھا رہے، تو یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ جو پورا پروسیس ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے تمام ساتھیوں سے بات ہو رہی ہے، تمام ڈسٹرکٹس پہ، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، تمام پاکستان بھر میں اور تمام دنیا بھر میں ہمارا جو سیٹ اپ ہے، جہاں جہاں وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے تمام گفتگو سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو پاک زمین پارٹی کے تمام چاہنے والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 17 جنوری کو جو کراچی میں سینسس کی جو اپروول، ناجائز جو سینسس ہے، جو غلط سینسس ہے، جو غلط مردم شماری ہے، اس کو ایک لیگلائز کرنے کی جو کوشش کی ہے وفاقی حکومت کی کیبنٹ نے، اس کے خلاف کراچی سراپا احتجاج ہوا۔ پاک زمین پارٹی کی کال پر تمام کراچی کے نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، سب لوگ جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ تھی، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، سوزوکیاں، اور لوگوں نے پھر آپس میں پیسے جمع کر کے رکشے کیے، ٹیکسیاں کیں، اور 1 روپے کی بھی امداد کے بغیر کہ ہم کسی کو پیسے دیں اور پیسے دے کر ان کو ٹرانسپورٹ دیں اور اس کے ذریعے بلائیں۔ آپ کو دیکھیں گے کہ کسی فوٹیج میں ایک آپ کو بس نظر نہیں آئے گی۔ دیٹ مینس کہ سب لوگ اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ کے ساتھ وہاں پر آئے تھے، اور اتنا بڑا، اتنا منظم ایک ایسی ریلی نکالی، اور اس ریلی کا اختتام پریس کلب پہ کیا، شارع فیصل سے شروع ہو کر اتنا مجمع تھا کہ پھر جو وہ پیدل چلتے گئے لوگ، اور گاڑیوں پہ بھی تھے، پیدل بھی تھے، اور پھر جا کر پریس کلب پہنچے، اور وہاں جا کر پھر ہم نے حکمرانوں کو آواز لگائی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی بند کرو۔ میں کراچی کے غیور عوام کو، اپنے جانثار کارکنوں کو، اپنے ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا کی خاطر، عوام کی، اللہ کی مخلوق کی آواز بننے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میرا خواب تھا کہ میں اس شہر میں کہ سارے رہنے والوں کو ایک جھنڈے کے نیچے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے یہ منظر دکھایا ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ منظر دکھایا کہ ایک ہی پنڈال میں، ایک ہی جھنڈے کے نیچے، ایک ہی پروگرام میں مہاجر بھی تھا، سندھی بھی تھا، پختون بھی تھا، بلوچ بھی تھا، سرائکی بھی تھا، بنگالی بھی تھا، ہزارے وال بھی تھا، پنجابی بھی تھا، ہر زبان بولنے والا، شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، ہر زبان بولنے والا، اقلیتی برادری سے لوگ بھی تھے، کرسچن بھی تھے، ہندو بھی تھے،
مسلمان بھی تھے، ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر فقہ کے لوگ، ہر زبان کے لوگ ایک آواز پر ایک جگہ جمع تھے، اور کسی کی شناخت یہ نہیں تھی کہ کسی کی زبان کیا ہے، کسی کی پہچان کیا ہے، کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کا مسلک کیا ہے۔ صرف ایک پہچان تھی کہ وہ سب کے سب مظلوم تھے، اور وہ سب کے سب اپنے اوپر ظلم ہونے والوں کی کرنے والوں کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ ہماری قومیت، ہماری شناخت مظلومیت بن گئی، ہماری شناخت ہمارے ایشوز بن گئے، اور یہ وہ خواب تھا جس خواب کو لے کر ہم نے یہ کارواں شروع کیا، یہ تحریک شروع کی، یہ جستجو شروع کی۔ آپ ساتھی اس کا حصہ بنے، اور آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کے انتھک محنت کی وجہ سے، آپ کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے، آپ کے یو ٹرن نہ لینے کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، ساتھیوں کی وجہ سے، میرے کارکنوں کی وجہ سے، کہ وہ آج کے اس دور کے انمول ہیرے ہیں کہ جہاں پر اس شہر میں ہی، اس صوبے میں، اس ملک میں حکمرانوں کی پارٹی موجود ہے، وزیر اعلیٰ کی پارٹی موجود ہے، وزیر اعظم کی پارٹی موجود ہے، وزیروں کی پارٹی موجود ہے، پرانے کئی سالوں سے، دہائیوں سے حکمرانی کرنے والوں کی پارٹیاں موجود ہیں، جو پیسے بھی دیتے ہیں، جو دکھ درد میں شاید زیادہ کام بھی آ سکتے ہوں، جو پلاٹ پرمٹ کی بھی سیاست کرتے ہوں، جو تھانے کچہریوں میں بھی شاید جا کر بہت زیادہ مدد کر سکتے ہوں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام اپرچونٹیز کو بالائے طاق رکھ کر آج آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ جڑے، ایک ایسے قافلے کے ساتھ جڑے کہ جو حق اور سچ کا قافلہ ہے، جو کہ مظلوموں کا قافلہ ہے، جو کہ آج کے اس دور میں ایک ایسی جہاد برپا کرنے والے لوگوں کا اجتماع ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری مراتیں پہلے سے موجود تھیں، دنیا کے سارے پروٹوکول پہلے سے موجود تھے۔ آج جب کہ دنیا پیسے کے پیچھے، پاور کے پیچھے، پروٹوکول کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی ہے، کمپرومائز کرتی چلی جا رہی ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن، جھوٹ پر جھوٹ بولتی چلی جا رہی ہے، اس دور میں آپ تمام مراتوں کو چھوڑ کر، تمام دنیا کی چکو چوند کو چھوڑ کر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی پارٹی میں جڑیں کہ جہاں پر شاید آج اس وقت اس پارٹی کے پاس ایک کونسلر بھی نہیں ہے، وہ پارٹی شاید آپ کی 1 روپے سے بھی مدد نہیں کر سکتی، وہ پارٹی آج آپ کے پروٹوکول کا بندوبست نہیں کر سکتی، لیکن آفرین ہے ساتھیوں آپ کے اوپر کہ آپ نے اس تمام روایتوں کو آپ نے کچل دیا جو کہ آج کے زمانے کی روایتیں ہیں۔ اس طرح کا جذبہ، اس طرح شاید دنیا آج آپ کو اس طرح نہیں جانتی، شاید دنیا کو آج اپنی مستیوں میں یہ خبر نہیں ہے کہ آج کس طرح کے اس معاشرے میں جہاں پر ہر طرف افسوسناک، دل دہلا دینے والی، دل کو مایوس کر دینے والی، کمپرومائز کرنے والی خبریں ہیں، آج اس جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو سچ اور حق کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور مر مٹ چکے ہیں۔ 7 ساتھیوں نے، آپ میں سے 7 ہمارے ساتھ کے ساتھیوں نے شہادت قبول کی، اپنا خون دے دیا اس پارٹی کو۔ ہاں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے درجے پر فائز کیا ہوگا، میرا ایمان ہے، اس لیے کہ وہ آج کے اس دور کے انمول ہیرے تھے، کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ بھی ان کی جانوں کو خطرہ تھا، یہ جانتے ہوئے کہ بھی ان کے سچ اور حق بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہو سکتی تھی، انہوں نے پھر بھی اس رستے کو اختیار کیا۔ وہ اپنا پروٹوکول چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے، وہ اپنی سیٹیں چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے، وہ کسی کو ایم پی ایم نے وزیر بنانے کی غرض سے نہیں، کوئی کھالیں جمع کر پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں، کوئی فطرہ زکوٰۃ جمع کر کے اپنے لیڈر کو دینے کے لیے نہیں، کسی سے بدماشی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو اغوا کرنے کے لیے نہیں، کسی سے بھتہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ان تمام خرافات کے خلاف
انہوں نے اپنے آپ کو اس رستے پر ڈالا تھا، اس رستے پر ان کی جان گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے کہ ان کے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ان کی نیت آج کے دور میں یہ تھی، اس نیت پر ان کو ضرور شہادت ملی ہوگی، ان کو ضرور بلند مقام ملا ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میرے تمام ذمہ داروں، دیکھو پہلے دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک مصطفیٰ کمال کی سانسوں میں سانسیں ہیں، میں کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا، کبھی آپ کو سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ نہیں جوڑوں گا، کبھی آپ کو دنیا کی چکوچون، دنیا کے پروٹوکول کو دکھا کر آپ کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے نہیں چلاؤں گا، آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرا ساتھ دو میں تمہیں یہ دوں گا، میرا اس پارٹی کا ساتھ دو ہم تمہیں یہ دیں گے، نہیں، کبھی بھی آپ مجھ سے یہ نہیں سنیں گے، بلکہ میں جس سوچ کے تحت یہاں پر آیا ہوں، ہم نے یہ کام شروع کیا کہ میں یہ سوچ کر نہیں آیا کہ میں پارٹی بناؤں گا تو مجھے یہ ملے گا، میں یہ سوچ کر آیا، انیس قائم خان یہ سوچ کر آئے کہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہماری جان ہے، یہ جو ہماری سانسیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، کبھی ہم سے یہ سانسیں چھین لے، لیکن جب تک یہ سانس ہے، یہ سانس کسی مظلوم کے لیے استعمال کرنی، اس کو دینی ہے یہ سانسیں، یہ اپنی سانس، یہ جو جان، یہ جو ہاتھ پیر میں اللہ تعالیٰ نے جان دے رکھی ہے، اس جان کو کسی ماں کے بچے کو بچانے کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی غریب کو پانی پلانے کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی بھائی کو بھائی سے دوستی کرانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے اپنے آپ کو دینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اللہ ہمیں اس کے صلے میں کیا دے گا اس دنیا میں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اس صلے میں ہماری آخرت، ہماری قبر بہت اچھی کرے گا، جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو بڑا مان کر آج تک جس نے اس کے رستے کو اختیار کیا ہے، میرا رب بڑا غیور والا ہے، وہ بدلہ، وہ احسان نہیں رکھتا، میرا رب کوئی رب پر احسان کر نہیں سکتا، لیکن رب بڑا غیور والا ہے، بڑی غیرت والا ہے، اس سے زیادہ غیرت والا کوئی اور ہے نہیں، اور وہ رب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں تمہیں اپنے اس کے رستے پہ چلنے والوں کو اس رستے پہ چلنے کا بدلہ دینے سے پہلے مار دے، ایسا ہوا نہیں آج تک۔ تمہاری عزتوں میں، تمہاری شہرت میں، تمہاری رزق میں، تمہاری جان میں، تمہاری اولاد میں وہ اتنی برکت دے گا کہ تمہاری سوچ، تم پیسے سے یہ چیز نہیں خرید سکتے، تم پروٹوکول سے یہ چیز نہیں خرید سکتے، تم سیٹوں سے یہ چیز نہیں خرید سکتے، یہ میرا ایمان ہے۔ ایسی صدیاں بھری پڑی ہوئی ہیں کروڑوں مثالوں سے کہ انسان کی مہینوں تک انسان بات کرتا رہے اور مثالیں ختم نہ ہوں، اور رب کے اصول کبھی بدلے نہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ سرخرو کرتا چلا جا رہا ہے اور سرخرو کرے گا۔ دیکھو کوئی آواز نہیں ہے اس ملک میں، کوئی آواز نہیں ہے اس صوبے میں، کوئی آواز نہیں ہے اس شہر میں۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کی جماعتیں جو اسمبلیوں میں ہیں وہ حکومت گرانے پہ لگی ہوئی ہیں، حکومت کی جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ حکومت بچانے کے لیے میں لگی ہوئی ہیں، صبح سے لے کر رات تک، اور رات سے اگلی صبح تک، پھر صبح سے لے کر رات، پھر رات سے اگلی صبح، کہیں پہ بھی میرے لیے، تمہارے لیے، میرے بچوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، ایک عام غریب آدمی کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے تمہیں کوئی گفتگو نظر نہیں آئے گی۔ تمہیں کبھی یہ سننے کو نہیں ملے گا کوئی نیا اسپتال بن رہا ہے، وہاں پر دوائیں دی جا رہی ہیں، کوئی ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، کوئی ان بچوں میں کوئی کمی آ رہی ہو، کوئی نیا کیریکولم انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہو، کوئی جدید ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہو، کوئی بزنسز کے نئے وینچرز کھل رہے ہوں، کوئی نئے انڈسٹریل زونز لگ رہے ہوں، کوئی نئی فیکٹری لگ رہی ہو، کوئی خبر نہیں ہے ایسی،
ہر طرف تباہی بربادی ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مہنگائی کا بم سر پر گر رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگا آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہے، ہر چیز اپنی تباہی کی داستان سنا رہی ہے۔ اور جو اس تباہی کو روکنے کا حلف لینے والے لوگ ہیں، جو انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کی صبح دوپہر شام صرف اور صرف اس بات پر گزر رہی ہے کہ ایک اپوزیشن بولے کہ حکومت چور ہے، حکومت بولے کہ اپوزیشن چور ہے۔ چور دونوں ہی ہیں، دونوں ہی چوری کر رہے ہیں، دونوں ہی عوام کے سکون کو چرا لیا ہے انہوں نے، عوام ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ اس دور میں، ایسے دور میں ساتھیوں، تمہارا اس رستے پہ جڑنا، تمہارا اس کام پہ جڑنا خدا کی قسم جہاد ہے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ معاشرے میں جب اتنی مایوسی پھیل چکی ہوئی ہو تو معاشرے میں امید کی کرن بننے والے لوگ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو انقلاب برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، اور پورے پاکستان میں آج ایک امید کی کرن ہے نا۔ اب اگر میں اس کو تمام ساتھیوں کو مبارکباد، دنیا بھر میں سے ساری کالیں آئیں، پورے پاکستان بھر سے جو ساتھی دیکھ رہے تھے کراچی کی ریلی کو، خوش ہوئے، وہ انہوں نے دیکھا، مبارکبادیں دیں، اور کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا کہ میری مائیں بہنیں، وہ گاڑیوں پر نہیں، پیدل جو ہے وہ قافلہ تھا جو کہ پیدل چل رہا تھا، اور پیدل جا کر جو ہے وہاں تک پہنچا، کئی کلومیٹر کا سفر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنا جوش جذبہ تھا۔ لیکن کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، کوئی مہذب حکومت ہوتی تو ماؤں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو روڈ پر اس طرح دیکھ کر ان کی بات سنتے، ان سے داد رسی کرتے، ان سے پوچھتے کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے لیے رگوں میں ڈی این اے صحیح ہونا چاہیے جس کو یہ فیل آئے، لیکن اگر ڈی این اے خراب ہو کسی کا تو وہ پھر اقتدار کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، اس کو پھر اپنے ارد گرد چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہی حال ہے اس ملک کا کہ ہمارے حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہیں، وہ سب کو اگنور کرے بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر غرور، گھمنڈ، ان کی ایروگینس اپنے عروج پر ہے۔ تو کسی نے میری ماؤں کی فریادوں کو نہیں سنا، میری بہنوں کی فریادوں کو نہیں سنا، بزرگوں، بچوں کی آواز کو نہیں سنا، اور وہ یہ سمجھے کہ بس یہ قافلہ ہے، ایک دن شور مچا کر چلا جائے گا اور تھک ہار کر جا کر جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ میں حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں بہت آرام سے کہ ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کے اس پارٹی میں آئے ہیں۔ یہ کوئی یہ کوئی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا گیم نہیں ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا گیم نہیں ہے کہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جائیں، اسی گھر میں رہ رہے ہوں، دوسری پارٹی چھوڑ کر واپس اس پارٹی میں آئیں جب بھی اسی گھر میں رہ رہے ہوں۔ ہم نے جب اس جہاد کو شروع کیا تھا تو ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا تھا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا تھا، اپنے دوست احباب کو چھوڑنا پڑا تھا، اپنے خاندان کی زندگیوں کو رسک پہ ڈالنا پڑا تھا۔ اتنا بڑا رسک لے کر ہم نے اس جہاد کو شروع کیا تھا۔ ہم نے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے سروں پر کفن باندھ لیے تھے۔ ہم کسی بھی جائز بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میں نے ببانگ دول یہ بات کی ہے کہ ہم یو ٹرن لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک کسی صحیح بات کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بات غلط ہے کہ آپ مجھے اس شہر کا شہری ہونے کے باوجود، اس پاکستان کا باشندہ ہونے کے باوجود آپ مجھے صحیح گننے سے ڈرے، صحیح مجھے کاؤنٹ نہیں کرے۔ یہ میری تذلیل ہے،
یہ میری بے عزتی ہے، یہ میری، نہیں دو مجھے پانی، نہیں دو مجھے روزگار، نہیں دو مجھے تعلیم، مت دو مجھے دوا، مت دو مجھے NFC ایوارڈ، مت دو میرا کوٹا، مت دو مجھے روڈ، نہیں دو مجھے ٹرانسپورٹ، نہیں دو مجھے پارکس، مت دو میرے بچوں کو دوائیں مت دو، لیکن مجھے اس پاکستان کا مجھے شہری تو گنو، مجھے شہری تو گنو۔ اگر تم مجھے سامنے دیکھ کر اگر مجھے کہہ رہے ہو کہ نہیں یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اپنے آپ کو دل کو دلاسا، کس بنا پر میں اپنے آپ کو اس کو پاکستانی سمجھوں اور پاکستانی وفادار پاکستانی کے تحت کیسے میں ایکٹ کروں؟ میں ایک وفادار پاکستانی کے طریقہ کار پر، میں ایک پیٹریوٹک پاکستانی کے طریقہ کار پر میں کیسے ایکٹ کروں؟ میں کیسے اپنے دماغ کو سمجھاؤں؟ میں کہاں سے حب الوطنی لے کر آؤں پھر اپنے لیے؟ میں برداشت کر رہا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، میرے کوٹے میں بھی مجھے کوٹا نہیں ملتا، مجھے میری FIR بغیر رشوت کے نہیں کٹتی، میرا کوئی کیس بغیر رشوت کے انصاف نہیں مل سکتا، مجھے دوا اسپتالوں میں نہیں میں ٹیکس سب سے زیادہ دیتا ہوں، میں قربانی سب سے زیادہ دیتا ہوں، میں ہر برے وقت پہ سب سے آگے کھڑا رہتا ہوں، لیکن سب چیزیں برداشت ہیں۔ یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ ہمیں گنو ہی نہیں، آپ بولو نہیں تمہارا وجود ہی نہیں ہے، تم ہو ہی نہیں، یہ برداشت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کروں گا برداشت، یہ شہر والے، اس صوبے والے، میرے لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں مت دو مجھے کچھ، نہیں چاہیے کچھ، تم اگر تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو کرو، لیکن خدا کے واسطے ہمیں یہ بول دو، ہم میں اتنا ظرف ہے، ہم تم سے سوال نہیں کریں گے حکمرانوں، ہمیں بول دو کہ ہاں بھائی تم ہو 3 کروڑ، ہم نہیں دیں گے تمہیں کچھ بھی، مان لیں گے، ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، ہم اللہ سے بات کریں گے، ہم اپنی کوئی جد و جہد کریں گے، ہم اپنی کوئی انڈسٹریز لگائیں گے، کوئی جینے کا سلیقہ نکال لیں گے، کوئی طریقہ نکال لیں گے، کوئی آؤٹ آف وے سولوشن نکال لیں گے، لیکن میں کیسے اپنے آپ کو پاکستانی کہلاؤں؟ میں کیسے اپنے آپ کو حب الوطنی پر میں قائم دائم رکھوں؟ میں کتنا سمجھاؤں اپنے آپ کو کہ جب مجھے ریاست کہے کہ میرا وجود ہی نہیں ہے، میں ہوں ہی نہیں، میں موجود ہی نہیں ہوں؟ یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے اس میں، ہماری اس نسل کی قربانی ہے اس میں، ہماری اس نسل کی قربانی ہے۔ یہاں پر ریاست 35 سالوں سے رو کے تسلط سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ناکام تھی۔ یہ میرے کارکنان ہیں، یہ PSP کے ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، انہوں نے خالی ہاتھ جو قرض ان پر واجب بھی نہیں تھا، اپنے اوپر سے وہ قرض اتارا ہے۔ آج ہمیں ہمارا دوست اپنا دوست نہیں سمجھے، لیکن دشمن کو سب کچھ پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ دشمن غلطی نہیں کرتا ہمیں دشمن سمجھنے میں، اس کو پتا ہے، دشمن کو پتا ہے کہ اس کے بنے بنائے سیٹ اپ کو کس نے تباہ برباد کیا ہے۔ دشمن کو پتا ہے کہ اس کی 30 سال کی انویسٹمنٹ کو کس نے تہو بالا کیا ہے۔ آج دشمن یہ غلطی نہیں کرتا، دشمن ہمیں جاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ افسوس کہ ہمارے دوست ہی، ہمارے اپنے ہی ہمیں پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں۔ تو اس پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں نے، ایک نسل نے اس ملک کو بنانے میں، دوسری نسل نے اس ملک کو چلانے میں، اور آج کی اس نسل نے اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہم آپ اس شہر میں 30-35 سالوں سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جب آپریشن ہوتا ہے، جب فورس استعمال کی جاتی ہے، جب نیگیٹو طاقتیں، رو کے ایجنٹ اور یہ قتل و غارت گری کرنے والوں کو اور دوام آ جاتا ہے، اور چیز بڑھ جاتی ہے، اور چیز پھیل جاتی ہے، تو یہ نہیں ختم کر سکے تھے۔ پاک سے زمین پارٹی کے نوجوانوں نے
میری ماں بہنوں نے، ایسے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی وہاں، جنہوں نے اپنا بچپنا گزارا تھا وہاں، بوڑھے ہو گئے، بچپنے سے بوڑھے ہو گئے، جس پختہ ہو گئے تھے، وہ لوگ اس کارواں میں شامل ہوئے ہیں آ کر، وہ لوگ اس ساری ایفیلیشن کو چھوڑ کر، جب جا کر آج امن آیا ہے شہر میں، جب جا کر آج فرعونیت ختم ہوئی ہے، جب جا کر آج فرعونیت کا بت پاش پاش ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہو گیا، ایسے نہیں ہو گیا۔ اور ہمارے دشمن کو ہمارا پتہ ہے کہ ہم نے اس کا کیا خانہ خراب کیا ہے، کتنا بیڑا غرق کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا کام لیا ہے۔ ہمیں اس والی بات پر فخر ہے، اگر ہماری اس پوری جد و جہد میں کسی ایک معصوم غریب ماں کا بیٹا مرنے سے بچ گیا ہے، ایک نوجوان، روزانہ 22 مرتے تھے، روزانہ 22 مرتے تھے، 5 سالوں کو 22 سے ملٹیپلائی کرو، 5 سالوں کے سارے دنوں کو 22 سے ملٹیپلائی کرو تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک ماں کا بیٹا اگر بچ گیا ہے تو یہ سب کامیاب ہیں، سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ یہ جو بلوچستان میں لوگ ہمارے بیٹھے ہیں یہ کامیاب ہیں، یہ جو خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کامیاب ہیں، یہ جو گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں ہمارے پیغام کو پہنچا رہے ہیں یہ کامیاب ہیں، یہ جو سندھ کے تمام دیہاتوں، گوٹھوں میں، تمام شہروں میں یہ جو پاک زمین پارٹی کا جھنڈا لے کر ساتھی گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جا رہے ہیں کامیاب ہیں۔ آج پنجاب میں، ملتان میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، اپر پنجاب میں، لوور پنجاب میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں آفس کھول کر بیٹھے ہوئے، اب کشمیر میں آفس کھول کر بیٹھے ہوئے، سب کامیاب ہیں۔ کراچی والے کامیاب ہیں، حیدرآباد والے کامیاب ہیں، یو ای میں ہمارے آفسز میں کام کرنے والے کامیاب ہیں، لندن میں ہمارے آفس کو چلانے والے کامیاب ہیں، کینیڈا میں ہمارے آفس کو چلانے والے، ہیوسٹن میں ہمارے آفس کو چلانے والے، برمنگھم میں ہمارے آفس کو چلانے والے، سعودی عرب میں ہمارے کام کرنے والے، سب کامیاب ہیں، سب کامیاب ہیں۔ اگر ایک نوجوان، ایک انسان، ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک جان اگر بچ گئی ہے اس کوس کی وجہ سے، تو اس کوس سے جڑے ہوئے سب کے سب لوگ خدا کی قسم کامیاب ہیں۔ کوئی وزارت عظمیٰ کا عہدہ اس کامیابی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کوئی وزیر اعلیٰ کا رتبہ اس کامیابی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ جس نیت کے ساتھ ہم سب لوگ اس کاز میں جڑے، اور اللہ نے ہماری ماؤں کو کی گودیں اجڑنے سے بچایا ہے، بہنوں کا سہاگ اجڑنے سے بچایا ہے، بھائیوں کو مرنے سے بچایا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا ہے، سب کامیاب ہیں، سب کامیاب ہیں جو اس کاز میں جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، میرا یہ ایمان ہے کہ ابھی اس کامیابی کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ نے بہت کام لینا ہے، اللہ نے ہم سے بہت کام لینا ہے۔ ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے کہ کون کتنا بڑا طاقتور ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، فلاں 40 سال سے حکمران ہے، کیسے ہوگا، فلاں جگہ کیسے جائے گی بات، اسلام آباد تک کیسے جائے گی، پنجاب میں کیسے بات پھیلے گی، کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ وہ ہماری کمزوری دیکھ کر ہم پر تجزیہ کرتے ہیں۔ آج سے پہلے 3 مارچ 2016 کو بھی یہ کہتے تھے کیسے ہوگا، آپ نے غلط کام کر لیا، الطاف حسین کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے۔ 40 سالوں سے اس کی حکمرانی ہے، اس کے پاس 51 ایم پی ایز ہیں، اس کے پاس 25 ایم این ایز ہیں، اس کے پاس 8 سینیٹرز ہیں، اس کا میئر جیت چکا ہے، اس کا 14 سالوں سے گورنر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کو ضرورت ہے، سیاستدانوں کو اس کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کے سیکٹر انچارجز بڑے پاورفل ہیں، اس کے یونین انچارجز بڑے پاورفل ہیں، اس کے پاس انڈیا کی ٹریننگ یافتہ لڑکوں کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے جو ہے وہ کلر بڑے اسٹرانگ ہیں۔ یہی بات تھی ساری، سب یہی سمجھاتے تھے، سب یہی بتاتے تھے، سب یہی کرتے تھے۔ آج ساری طاقت رکھنے کے باوجود آج ریزہ ہو گئے، جس طرح کسی کانچ کی چیز کو کوئی ایسے اٹھا کر زمین پر زور سے پٹک کر مارے
اور وہ کانچ کی کرچیاں ہو جائیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، ویسے پورا سارا روب دبدبا، ساری فرعونیت اللہ نے ایسے اٹھا کر زمین پہ مار دی، ایسے اٹھا کر زمین پہ مار دی، دھرے کا دھرا رہ گیا، سارا نظام، ساری طاقت. اور اللہ نے بتا دیا کہ سب سے بڑا وہ ہے، سب سے زیادہ طاقت والا وہ ہے، یہ سب اس کی طاقت کے محتاج ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنی طاقت پہ گھمنڈ غرور نہیں کیا تھا، اس کو اپنے اسباب کا حصہ نہیں بنایا تھا. یہ سبب نہیں تھا کہ ہم بہت جاندار ہیں اس لیے ہم مارنے آئے ہیں، گرانے آئے ہیں. نہیں، ہمیں پہلے دن سے ہی یہ گمان ہے کہ میرا رب بہت جاندار ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، بہت طاقت والا ہے. ہم تو اپنی سی کوشش کر کے آواز لگائیں گے اور وہ مارے گا، گرائے گا. تو جیسے اس نے پہلے والوں کو مار دیا، باری باری سب کو مارے گا، باری باری سب کو مارے گا. ساتھیوں، ہمیں یہی کرتے رہنا ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہی کرتے رہنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، ہر اس کے لیول کو بڑھانا ہے. اس امتحان کو سے شیطان ڈالے گا وسوسہ دماغ میں کہ بھائی ہم کیسے، ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے، ہمیں تو کوئی خدا نہ خواستہ آگے سے حکمرانوں کے پاس تو بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں. ساتھیوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے پاس ساری طاقت ہے. پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج کامیابی حاصل کی ہے، کراچی، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں سے ساری نفرت ختم ہوئی ہے، ظلم کا بازار گرم ہوا. ہم نے کون سی گولی چلائی ہے؟ ہم نے کون سا ہتھیار دیے ہیں؟ ہم نے کون سا پتھر مارا؟ کسی کو بھی ایک پلٹ کر نہیں مارا. سب کچھ اللہ نے سارا کام کیا. اللہ دوبارہ کرے گا. ہمیں ان امتحانات سے گزرتے چلے جانا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ گراتا چلا جائے گا. تو یاد رکھو کہ یہ جو 17 تاریخ کی جو ریلی تھی، جس کے اوپر کسی مہذب معاشرے میں حکمرانوں کو ان ماؤں بہنوں کی فریاد سننی چاہیے تھی. ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سینسس ٹھیک کر دو. ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ حکمرانوں کی آج یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے سینسس کو ٹھیک کر سکیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جو غلط چیز ہو گئی ہے اور غلط ہی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر صحیح کا کور مت چڑھا دو، اس کو اوپر صحیح کی مہر مت لگا دو، اس کو غلط رہنے دو ویسے ہی. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ ان نٹ شیل میں کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ مت کرو، اچھا نہیں، تم اچھا کر نہیں سکتے، تم وہ ایز اٹ از رہنے دو. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو متنازع ہے اس کو متنازع رہنے دو. میں نے مثال دی اپنی بات میں کہ بھائی کشمیر 70 سالوں سے متنازع ہے. پاکستان نے اس کی اور کشمیریوں نے اس کی بڑی قربانی دی ہے متنازع رکھنے کی، اس کو متنازع کروانے کی بڑی قربانی دی. اگر آج کشمیر کو اگر اس کو متنازع ختم ہو جائے انڈیا سے کہ یہی کشمیر متنازع ختم ہو جائے، انڈیا سے بات چیزیں شروع ہو جائیں، ختم ہو جائے گی ساری تحریک. تو پاکستان نے 70 سالوں سے اس کو متنازع رکھا ہے، جب جا کر آج دنیا اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتی ہے. یقیناً اس میں اور اس والی بات میں فرق ہے، لیکن کلیہ یہی ہے، اس کے پیچھے لاجک یہی ہے، اس کے پیچھے اس کی فلسفی یہی ہے کہ بھائی اگر آپ ایک چیز کو متنازع نہیں رکھیں گے تو دیٹ مینس کہ وہ ایشو وہیں پر ڈائڈ. پھر اس کے بعد اس غیر متنازع چیز پر جو بھی عمارت تعمیر کی جائے گی وہ پھر متنازع ہی ہوگی، پھر وہ عمارت ٹیڑھی ہوگی اگر پہلی اینٹ غلط رکھ دی گئی ہے. تو ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں حکمرانوں سے کہ بھائی اس متنازع چیز کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اہل ہی نہیں ہو، آپ اس کو چھیڑو مت. ٹائم آئے گا ہم اسے ٹھیک کروا لیں گے، لیکن آپ اس پہ لیگل کور، تمہاری کیبنٹ کچھ کام نہیں کرے، اس کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، اس کو اپروو کرنے کا کام رہ گیا تھا، صرف اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے.
کہ کراچی سے تم نے سمجھ لیا کہ بھئی وہ نمائندے ہیں کراچی کے، اور وہ نمائندے سارے بکے ہوئے تمہارے ہاتھوں، کیونکہ ان کی GITs میں نام ہے، ان کا میئر کرپٹ ہے، تم ان کو نیب کے لیٹر نہیں بھیج رہے ہو، تم ان کو بند نہیں کروا رہے ہو، تو کراچی کی نمائندگی تمہارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، 2 وزارتیں لے کر، تم نے سمجھا سارے کراچی والے یہی ہیں، بس ان کو خرید لیا، پورے کراچی کو خرید لیا، تو بس اپروو کر دو۔ نہیں نہیں نہیں، ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ نے غلطی کر دی ہے۔ ہم خاموش رہے اتنے عرصے سے، ہم نے حکومت، ہم نے نہ ساری دنیا نااہل کہہ رہی ہے وزیر اعظم کو، ہم نے تو نہیں کہا نااہل، ساری دنیا سلیکٹڈ کہہ رہی ہے، ہم نے تو نہیں کہا سلیکٹڈ۔ ہم نے مشورے دیے، ہم نے طریقے بتائے، ہم نے ہر ایشو کا سولوشن بتایا ہے، پریکٹیکل سولوشن بتایا، ہر مسئلے کا ہم نے پریکٹیکل سولوشن بتایا، کبھی ہم نے صرف لفاظی نہیں کی، کبھی ہم نے صرف بیانات نہیں دی، ہر پرابلم کا ہم نے حل بتایا۔ لیکن جب ایروگنس جو ہے وہ پریویل کر جائے، جب دماغوں پر چربی چڑھ جائے حکمرانی کی، تو پھر یہ انسان یہی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دیٹ لیڈس ٹورڈز دی ڈیزاسٹر۔ اور اس وقت جب پیروں کے نیچے سے جب کوئی زمین کھینچے گا، جب کوئی کرسی کھینچے گا، تو منہ کے بل گرے ہوں گے اور پھر اٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن پتہ نہیں، شاید کرسی کا نشہ ہی ایسا ہے کہ جب کرسی پہ ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، عقل ہی نہیں آتی، شاید اس کا نشہ ہی ایسا ہے۔ تو ہم نے چھوڑنی نہیں یہ بات۔ تو ساتھیو، اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے، کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بات حکمرانوں نے نہیں سنی، تو ہمیں اپنی بات سنوانی ہے ہر حال میں۔ اس لیے کہ دیکھو، اس بات سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہمیں سیاست بند کر دینی چاہیے، ہمیں یہ پارٹی بند کر دینی چاہیے۔ ہم پینے کے پانی نہیں مانگ رہے، ہم روڈ نہیں مانگ رہے، ہم دوا نہیں مانگ رہے، ہم جاب نہیں مانگ رہے، ہم کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم بجلی نہیں مانگ رہے، ہم گیس نہیں مانگ رہے، ہم مہنگائی کمی کی بات نہیں کر رہے، انڈسٹریز نہیں مانگ رہے، ایجوکیشن میں کوٹا نہیں مانگ رہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، کوئی کسی چیز کے لیے تحریک نہیں چلا رہے، آٹو پہ سب چل رہا ہے، چھوڑ رکھا ہم نے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ بھئی ہمیں گن صحیح لو، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ چلو بھئی گن صحیح لو، ہم کہہ رہے بھئی جو ہمیں غلط گنا گیا اس کو صحیح مت کہو، اگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور منوا سکتے، ہمیں یہ پارٹی بند کر دینی چاہیے۔ ہمیں پارٹی مصطفیٰ کمال، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ ہم جا کر آفریں تو ہیں ہر جگہ سے، ہم پھر جا کر دوسری پارٹی جوائن کریں نا، ہاں سب لوگ بھی جا کر کوئی پارٹی جوائن کریں۔ پھر ہمیں یہ کام کرنے، اگر ہم اتنا بھی حق اور سچ نہیں بول سکتے تو پھر ہمیں یہ پھر غلط رستہ ہے، پھر ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہاں پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، میں نے یہاں پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ میں کوئی ناجائز بات نہیں مانگ رہا، ناجائز بات نہیں کر رہا، ہر حال میں ہماری بات حکومت نے ماننی ہے، ہر حال میں ماننی ہے۔ ہماری جان لے کر ہماری بات ماننا چاہتے ہو، آزما لو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جو وہ ہماری جانیں دے کر تم ہماری بات مانو گے تو تم پھر بھی، ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم اپنی جان بچائیں گے اور تم جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہو جاؤ گے، نہیں ہو سکتے، ہم جانے دیں گے۔ ہم جانے لینے کی بات نہیں کر رہے، جرم وہ ہے جب آپ جان لینے کی بات کریں، قانون توڑنے کی بات کریں، ہم تو جان دینے کی بات کر رہے ہیں۔ آ جاؤ لے لو ہماری جان، دیں گے جانیں، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی جی ہر حال میں۔ تو ساتھیو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ جان لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے طور پر یہ تیاری کر کے نکلو کہ بھئی اس کاز کے لیے ہمیں اگر حکمران ہماری جان لینا چاہتا ہے، دیں گے جانیں۔ پتہ نہیں کس کی جان، ہم جب مرنے، ہم بھی یہاں پر 3 مارچ 2016 کو مرنے آئے تھے، اللہ نے مارنا کسی اور کو تھا، مار دیا۔ اللہ نے مارنا کسی اور کو تھا، پورے سسٹم کو مار دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم تو مرنے آئے تھے، حق کی خاطر مرنے آئے تھے۔
اللہ نے مارا کسی اور کو. یہاں بھی ہو سکتا ہے ان حکمرانوں کا خاتمہ ہمارے ہاتھوں سے ہی ہو, کیا پتا, کیا پتا. اگر اس جائز بات کو یہ نہیں مانیں گے اور ہم اس جائز بات پر کمپرومائز کریں تو پھر بیکار ہے ساری چیزیں. ہمیں جا کر کلفیاں بیچنی چاہیے. نہیں مانیں گے تو کوئی آپ کو اگر ہماری جان لے کر یہ بات ماننی ہے, دیں گے جی, تیار ہیں ہم جانے دینے کے. تو ساتھی میرے کراچی کے جو ساتھی ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں, جو جہاں ہیں تیاری کرو. ابھی ایک ریلی نکلی تھی, 5 سے 6 گھنٹے میں 10 منٹ کا رستہ جو ہے وہ کاٹ کر ہم خاموشی سے ڈسپرس ہو کر آ گئے. پھر کراچی کے ہر علاقے میں پھر ہر علاقے کے لوگ اپنے آپ کو گنوانے کے لیے روڈوں پر آ کر بیٹھیں گے. کراچی کے ہر علاقے کے لوگ اپنے آپ کو گنوانے کے لیے اپنے اسی محلے سے باہر نکل کر روڈ پر آ کے بیٹھیں گے. اور اگر ان کو گننے سے اجتناب برت کر آپ ان کی بات سننے کے بجائے آپ جو ہے وہ بندوق کا استعمال کریں گے, ہم اپنے سینے آگے کریں گے. ہم اپنے ساتھ بندوق نہیں لائیں گے, ہم اپنے سینے آگے کریں گے. دنیا کو اگر یہ نظارہ دیکھنا ہے, آسمان والے کو یہ نظارہ دیکھنا ہے کہ ایک ملک کے محب وطن لوگ کچھ نہیں مانگ رہے, صرف یہ ملک کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں گن لو, صحیح ہمیں گن لو, ہم ہیں, ہمارے وجود کو تسلیم کر لو. اگر اس پہ بھی گولی کھانی ہے جی, گولی کھائیں گے. تو ساتھیوں سے میں کہتا ہوں تیاری کرو اور میری کال کا انتظار کرو, تیاری کرو, اس کی تیاری کرو. ہم محب وطن پرامن لوگ ہیں, ہم ہر حال میں پرامن رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنی باتوں سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم یہ اپنی باتوں سے کمپرومائز کریں گے تو پھر ہمیں یہ کام ہم پھر الطاف حسین کے ہی آگے نہیں کھڑے ہوتے, ہم پھر اس ظلم کے ہی آگے نہیں کھڑے ہوتے. جب وہ ادھر ہم نہیں رکے تو پھر آپ تو کچھ بیچتے ہی نہیں ہو ہمارے سامنے. ہمارے حوصلے کے آگے آپ کچھ بیچتے ہی نہیں ہو, ہمارے عزم کے آگے آپ کچھ بیچتے ہی نہیں ہو. اور اگر آپ کو اپنی رسوائی, اپنی تباہی, بربادی ہمارے عزم سے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو پھر یہ بھی ہو کر رہے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے گا, شعور دے گا, آپ اس مسئلے کو حل کرو گے, آپ اس مسئلے کو امن سے بیٹھ کر بات کر کے حل کرو گے. اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, بڑی چھوٹی سی, کہ کیبنٹ کی ڈیسیجن پہ یو ٹرن لے لو. آپ تو یو ٹرن کی ڈیفینیشن دینے والے بانی ہو بھائی, آپ تو قائد تحریک ہو اس یو ٹرن کی ڈیفینیشن دینے میں, کہ یو ٹرن نہیں لینے والا آدمی لیڈر ہی نہیں ہے. لیڈر بنو بھائی, پھر لیڈر بنو, یو ٹرن لو. اس والی بات پر یو ٹرن لینا لازمی ہے. ہم نہیں جھکیں گے, ہم نہیں رکیں گے. یہ ہے آج کا میسج. اس کی کرو تیاری, ببانگے دہل کرو, ڈنکے کی چوٹ پر کرو. جرم نہیں ہے یہ, اس پر خاموش رہنا جرم ہے, اس پر خاموش رہنا جرم ہے, اس پر نہیں بولنا جرم ہے, اس پر کمپرومائز. اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے یہ سوچ کر کہ یار ہم خاموشی سے جیتے رہیں اور ریاست حکومت ہمیں گننے کے لیے تیار نہیں, ہمارے وجود کو تیار نہیں ہے, اور ہم زندہ ہیں. اپنی زندگی سے انسان کو جو ہے وہ نفرت ہونے لگتی ہے. کیا رکھا ہے پھر ایسی زندگی میں, مجھے نہیں جینا ایسی زندگی. تو ساتھ ہی تیاری کریں اس کی. ہم پھر جو ہے وہ یہ میچز وغیرہ گزر جائیں, تیاری کرو, اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے ابھی ایک ریلی تھی, پھر گن نہیں پائیں گے ریلی یہ, ٹھیک ہے, ایسے تو پھر ایسے صحیح. اور ہم سب لوگ خود کو اپنے گھروں سے باہر آ کر اپنے علاقے کی بڑی سڑک پر بیٹھ کر مائیں بہنیں بزرگ بچے جوان خود کو گنوانے کے لیے بیٹھے ہوں گے اس شہر میں. اور پاکستان کے سارے جو ہمارے آفیسز ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ابھی سے ایکٹیویٹ ہو جاؤ, ابھی سے اپنی سوشل میڈیا کی کیمپین کو تیز کرو, ابھی سے اپنے رابطے تیز کرو, ابھی سے اپنی تمام
تمام جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کو بروئے کار لاؤ اس جہاد کے لیے، اس کاوش کے لیے. یہ سب کا مسئلہ ہے. ہم سب لوگ کس مشن پر نکلے ہیں؟ ہم سب لوگ اس مشن پر نکلے ہیں کہ ہم پاکستان میں اللہ کی مخلوق کے حالات کو بدل کر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. کہاں پہ؟ پورے پاکستان میں. اور اس کا مرکز کہاں سے شروع ہوا؟ اس کراچی سے شروع ہوا. ہم کیا پاکستان کے لوگوں کے حالات بدلیں گے، ان کی زندگیوں میں، اللہ کی مخلوق کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں گے کہ جہاں سے چیز شروع ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو گنوا نہیں سکے صحیح، وہ اپنے آپ کو صحیح گنوا نہ سکیں، وہ خود کو صحیح کاؤنٹ نہ کروا نہ سکیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان، پورے پاکستان میں اللہ کی مخلوق کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے پاس فارمولہ ہے، ہمارے پاس پیکج ہے، ہمارے پاس طریقہ کار ہے، ہمیں یہ کام آتا ہے، ہمارے پاس پوری SOP ہے کہ ہم پاکستان میں کون سا نظام لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ اگر ہم ان بیسکس چیزوں پہ ہم کیا جدوجہد کریں گے، کیا آگے بات کریں گے جب ہماری اس بیسکس چیزیں، ہم اپنی ان بیسک چیزوں پہ خدا نخواستہ اپنے حقوق نہیں لے سکے، اپنے وجود کا اگر حقوق کے حق کا حق نہیں لے سکے تو پھر آپ کوئی بھی حق نہیں لے سکتے. اپنے وجود کو منوانے کا حق اگر نہیں لے سکتے پھر کوئی بھی آپ آگے حق نہیں لے سکتے. یہ ہے ہم اس دوراہے سے، اس مرحلے سے گزریں گے تو پاکستان کے کام آ سکیں گے، ورنہ ہم پاکستان کے کام نہیں آ سکیں گے. تو سارے ساتھی جو کراچی سے باہر ہیں ان سب کو بھی اپنے، ہاں وہ فزیکلی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی دعائیں، ان کی جذبات، ان کی تمام ان کی جو ریسورسز ہیں وہ اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہمیشہ سے رہا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہم اگر شر پھیلانے والے لوگ ہوتے اس حکومت کے خلاف تو یہ PDM والے جلسے کر کے گالیاں بک رہے ہیں حکومت کو. کیا مصطفیٰ کمال کے ساتھ زیادتی، اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی شہر میں الیکشن میں؟ کیا میں PDM کے جب 11 پارٹیاں جن کے نام کوئی نہیں جانتا، جب وہ ملک کے اداروں کو، ریاست کو، حکمرانوں کو جب وہ ببانگ دہل گالم گلوچ کر سکتے ہیں تو کیا مصطفیٰ کمال اپنی بھڑاس جا کر نہیں نکال سکتا تھا؟ کیا PSP والے جا کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ ہم نے نہیں کیا یہ کام، ہم نے نہیں کیا یہ کام. ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، ہمیں تو حکومت کے خلاف چلے جانا چاہیے تھا. ہم نے نہیں کیا یہ کام. یہ ہماری میچیورٹی ہے، یہ ہماری بردباری ہے، یہ ہماری ایشوز سے ہٹ کر سیاست نہ کرنے کا عمل ہے سارا. کون کرتا ہے پاکستان؟ کون یہ مواقع ضائع کرتا ہے؟ اس PDM کی تحریک میں ہم جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ جا کر ہمیں اسٹیج ملتا، ہمیں فیم ملتا، ہمیں پاور ملتی. نہیں گئے. نہیں بولا عمران خان کو سلیکٹڈ، نہیں بولا عمران خان کو نااہل. ہم نے کہا نہیں، چلو سمجھ جائے گا، چلے گا، کرے گا. ابھی بھی کچھ نہیں کہہ رہے، ابھی بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہٹاؤ. ہم نے PDM نے جلسہ کیا یہاں پر آ کر، کرنا تو اس کے مقابلے میں جلسہ تو PTI کو کرنا چاہیے تھا، MQM کو کرنا چاہیے تھا. وہ ہیں حکومت میں، ان کو گالیاں بک کر گئے، ان کو برا بھلا کہہ کے گئے، ان کے خلاف بات کر کے گئے. لیکن انہوں نے اسی جلسے میں بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، پیپلز پارٹی کے لوگ جن کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے، کراچی سے کشمور تک تباہی بربادی کرنے والے، انہوں نے انقلابی بننے کی کوشش کی، انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. اس کا جواب پاک سے زمین پارٹی نے دیا، اس کا جواب PSP نے دیا. ہم نے اکیلے جلسہ کر کے دکھایا وہاں پر. نہ ہمارے پاس وزیر ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کونسلر ہے. اور ہم نے جو قرض واجب بھی نہیں ہے ہم پر، ہم نے وہ قرض اتارا ہے، اس لیے کہ ہم اصول کی سیاست کرنے والے ہیں. جو بھی غلط کرے گا اس کے خلاف بات کرنے والے. ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کراچی میں کہ سارا کراچی جو ہے وہ
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان کے سارے کیے پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، اور ساری کلپریٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو ہم نے کھڑے ہو کر عوام نے کو آواز لگائی، اور عوام نے بتایا آ کر، مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو اٹھا کر لے کر آئیں. لاکھوں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کاؤنٹ کروا کے وہاں پر بتایا کہ نہیں، جو صحیح کو غلط کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے جھوٹا نقاب اس کے چہرے سے نوچیں گے. اور سارے غبارے سے ہوا نکل گئی. اس پوری تحریک، اس پوری پی ڈی ایم کی، ساری پیپلز پارٹی کی اس پوری چال کی ساری سازش کو ہم نے بے نقاب کیا. میڈیا نے دکھایا، دنیا نے دیکھا کہ یہ 11 پارٹیز کا جلسہ ایک طرف، پاک سے زمین پارٹی کا جلسہ ایک طرف. تو ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام. ہمیں تو ایشوز کے تلاش میں رہنا چاہیے تھا. لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ کرو گے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ یہ کرو گے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے آپ کو کہ آپ اس مردم شماری کو ٹھیک کر دو، لیکن آپ نے اس غلط مردم شماری کے اوپر مہر لگا دی ہے، جس سے میری آئندہ کی ساری نسلیں تباہ برباد ہوں گی. یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اگر ہم خاموش رہ گئے تو جو بھی تباہی بربادی ہمارے مرنے کے بعد ہوگی، اس کا عذاب ہماری قبروں پہ اترے گا. تو ہم بھلے اسی جد و جہد میں مارے جائیں، لیکن خاموشی کفر ہے. خاموشی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. پی ایس پی کا کارکن، پاک سے زمین پارٹی کا چاہنے والا خاموش نہیں رہے گا. ہم اپنی جد و جہد کریں گے. آج تک اللہ نے ہمیں رسوا نہیں کیا ہے، آج تک اللہ نے ہمیں ناکام نہیں کیا ہے. یہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پتہ نہیں کس کی تباہی بربادی ہمارے ہاتھوں سے لکھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنانا چاہتا ہے. فبہا، ہم حاضر ہیں. آج تک اپنی طاقت کے زوم پر جس نے چاہا کہ ہمیں گرا دے گا، ہمیں مار دے گا، خود تباہ برباد ہو گیا ہے. اور اگر اب بھی آئندہ بھی کوئی کوشش کرے گا تو ہو جائیں گے تباہ برباد انشاءاللہ تعالیٰ. تو ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے پورا. یہ ہماری پوری، جب بھی یہ ساری بات کرو لوگوں سے، اتنی ساری کرونولوجی اپنے سامنے رکھو کہ دیکھو ہم نے کوئی روایتی سیاست نہیں کی ہے، کوئی اپرچونسٹ نہیں بنے، کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ بس ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں تو ٹکا کے گالیاں بکو، ہر پارٹی کا حصہ بن جاؤ، ہر موومنٹ کا حصہ بن جاؤ جو حکومت کو گالی بکے. نہیں، ہمارے پاس تو اپرچونٹیز تھی، ہم نے کام نہیں کیا. اتنی میچورٹی کے بعد اگر کوئی ہم سے یہ توقع کرے کہ کوئی حق ہو کی ناتلفی ہو اور وہاں پر ہم خاموش رہیں گے، ہم نہیں رہ سکتے. تو میرے ساتھیوں، اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری کرنا عین جائز ہے، اور ہم اپنے آپ کو گنوائیں گے. ہم اپنے آپ کی جس جد و جہد میں، حکمران اگر آج ہمیں اگنور کر رہے ہیں، آج اگر ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو پھر ہم بھی ان سے بات نہیں کریں گے. پھر سڑکوں کو فیصلہ کرنے دو، اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے. پھر سڑکوں پر فیصلہ ہوگا. اگر وہ یہی چاہتے ہیں سڑکوں پر فیصلہ ہو. اتنی بڑی ریلی کے بعد حکمرانوں کو میری ماؤں کی، بہنوں کی باتیں کو، میرے بزرگوں کے بچوں کی باتوں کو سننا چاہیے تھا اور جائز بات ماننی چاہیے تھی. نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنی آخری سانسوں تک جائیں گے. اور ان میں اتنا دم نہیں ہے، ان میں اتنا دم نہیں، ان کی جعلی کرسیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمارے عزم اور حوصلے کا سامنا کر سکیں. کامیاب ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کامیاب اللہ نے ہمیں ہی کرنا ہے. ہماری نیتوں پر، ہماری جد و جہد پہ، ہماری اس جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کرنا ہے. اس کے بعد چونکہ ہمیں اس کو 1 گھنٹے میں 40 45 50 منٹ میں ساری باتوں کو سمیٹنا ہے، تو آج کے لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب سے جو بھی ٹائم ہے، میری اگلی کال تک ہم سب کو ذہنی طور پر اپنے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کریں. تمام یو سیز کے ساتھ ہی کارکنان، ذمہ داران کو کہتا ہوں، ابھی سے وار فوٹنگ بیسس پہ تمام عوام تک میرا یہ پیغام لے کر جائیں، اور سارے لوگوں کو میری یہ بات بتائیں، سمجھائیں. ایک گلی میں ایک ماں، بہن، بزرگ، بھائی، نوجوان، سب کو یہ پیسج دیں، سب کو یہ تمام بات سمجھائیں، جہاں اس پورے نیریٹو کو سمجھائیں. تو ساتھی عوامی رابطے کو بہت تیز کریں. دن اور رات
عوام سے رابطے کے اس پروسیس کو بہت ہمیں تیز کرنا ہے، اور جب ہماری یہ کال جائے تو لوگوں کو فلی پتہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں آگے کرنا کیا ہے۔ آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، PSP زندہ باد۔